بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کے لیے مسلم شریف کی ایک حدیث پاک لے کر آیا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو کچھ مسئلے بھی بتاؤں گا۔ مثلا اگر کوئی شخص اس بات کا اقرار کرے کہ اس نے زنا کر لیا ہے تو کیا اب اس پر حد جاری ہوگا یا نہیں، اور اگر کوئی عورت کسی شخص پر تہمت لگائے اور وہ تہمت میڈیکل رپورٹ کے ذریعے ثابت ہو جائے تو کیا اسے حد جاری کیا جائے گا یا نہیں۔ آئیے سب سے پہلے مسلم شریف کی حدیث پاک سن لیتے ہیں۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم طہرنی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیجئے۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو فرمایا، ہلاکت ہو، جاؤ اور اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو، توبہ کرو۔ حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر واپس لوٹ جاتے ہیں، مگر کچھ دیر کے بعد وہ پھر لوٹ کر آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور پھر سے فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم طہرنی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک فرما دیجئے۔ اسی طرح سے حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 مرتبہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چوتھی مرتبہ فرمایا کہ کیا حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجنون ہے؟ تو تمام صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ماعز مجنون نہیں ہے۔ پھر آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا حضرت ماعز نے شراب پی رکھی ہے؟ تو صحابہ میں سے ایک صحابی کھڑے ہوئے اور حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ کو سونگھا۔ جب منہ کو سونگھا تو معلوم ہوا کہ حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شراب بھی نہیں پی ہے۔ تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ماعز کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے ماعز، کیا آپ نے زنا کر لیا ہے؟ حضرت ماعز فرماتے ہیں، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اس کے بعد آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہیں رجم کرنے کا حکم صادر فرما دیتے ہیں، انہیں رجم کیا جاتا ہے۔ تو صحابہ اکرام کے درمیان 2 رائے بن جاتے ہیں۔ بعض صحابہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے گناہوں نے گھیر لیا اور حضرت ماعز ہلاک ہو گئے، اور دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی توبہ کی ہے جس طرح سے کسی نے توبہ نہیں کی ہے۔ حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توبہ تمام توبہ کرنے والوں کی توبہ سے افضل ہے۔ اسی طرح سے یہ بحث کچھ دنوں تک چلتی رہتی ہے۔ پھر آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان تشریف لاتے ہیں تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے میرے صحابی، حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے استغفار کرو، حضرت ماعز کے لیے مغفرت طلب کرو۔ تمام صحابہ اکرام حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے استغفار کرنے لگتے ہیں، ان کے لیے دعائے مغفرت کرنے لگتے ہیں۔ پھر آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس کو تمام امت میں تقسیم کر دیا جائے تو وہ ان کو کافی ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اب آئیے کچھ مسئلہ سمجھ لیتے ہیں اس حدیث پاک سے۔ پہلی بات یہ کہ اگر کوئی اس بات کا اقرار کرے کہ اس نے زنا کر لیا ہے تو کیا اس پر حد جاری کیا جائے گا، تو اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ حضرت امام مالک اور امام شافعی اس چیز کی طرف گئے ہیں کہ اگر زانی ایک مرتبہ بھی اقرار کر لے تو اس پر حد جاری کیا جائے گا، لیکن حضرت امام احمد بن حنبل اور حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں کا مذہب یہ ہے کہ اگر کوئی زنا کر لے تو وہ 4 مرتبہ اقرار کرے تب اس پر حد جاری کیا جائے گا، ورنہ اس پر حد جاری نہیں کیا جائے گا۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ اگر کوئی عورت کسی مرد پر اس بات کا تہمت لگائے
کہ اس نے اس کے ساتھ زنا بالجبر کیا ہے اور میڈیکل رپورٹ میں بھی یہ ثابت ہو جائے کہ اس شخص نے اس عورت کے ساتھ زنا بالجبر کیا ہے، تو کیا اس پر حد جاری ہوگا؟ تو علامہ غلام رسول سعیدی علیہ الرحمہ نے مسلم شریف کی شرح میں لکھا ہے کہ اگرچہ اس میڈیکل رپورٹ سے ثابت ہو جائے کہ فلاں شخص نے اس کے ساتھ زنا بالجبر کیا ہے، پھر بھی اس پر حد جاری نہیں کیا جائے گا۔ وہ اس لیے کیونکہ جو میڈیکل رپورٹ کے ذریعے جو ثابت ہوتا ہے وہ ظنی ہوتا ہے، یقینی نہیں، اور مسلمان کے جان کی حفاظت کرنا یہ قطعی ہے۔ لہٰذا جب ظنی اور قطعی دو چیزیں جمع ہو تو ظنی کو چھوڑ دیں گے اور قطعی کو اختیار کر لیں گے، لہٰذا زنا بالجبر کا اس پر حد جاری نہیں کیا جائے گا۔